الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات شام 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا انتہائی مفید عمل ہے، جس کا فائدہ دنیا اور آخرت میں یکساں ہے، برابر ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں خوب درود پاک پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے شب جمعہ یا روز جمعہ میں 80 مرتبہ درود پاک پڑھا، رب عز و جل اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آج الحمدللہ شب جمعہ بھی ہمیں میسر آ چکا ہے، ضرور بالضرور درود پاک پڑھیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب جمعہ میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے، قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور و معروف سورہ مبارکہ سورہ یاسین کی جو تلاوت کرے، رب کریم اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو آج یہ حدیث پاک کے تحت بھی الحمدللہ شب جمعہ ہے، ضرور ہمیں سورہ یاسین کی بھی تلاوت کرنی چاہیے، اور رب کی رحمت سے، اس کے کرم سے، اس کی بارگاہ سے مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں خوب نیک اعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو جائے، اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیا کریں، یا جہاں ٹی وی چل رہا ہے وہاں سے آپ کسی دوسرے کمرے میں یا کامن میں چلے جایا کریں، تاکہ سکون سے بات ہو سکے۔ ٹیلی ویژن کے پاس بیٹھ کر جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر ہماری بات سکون سے نہیں ہوتی، بلکہ آواز ڈبل ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کا مسئلہ ہی رہ جاتا ہے۔ اس لیے یہ احتیاط بہت ضروری ہے، اور عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ جب آپ کی آواز کھلی ہوتی ہے، آواز ٹکرانے کی وجہ سے آپ کی کال بھی ڈراپ ہو جاتی ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ کہ کاپی پینسل لازمی طور پہ رکھا کریں۔ بے شمار کمنٹس اس طرح کے آتے ہیں کہ آپ نے وظیفہ بتایا تھا میرے لیے، مگر میں لکھ نہیں پایا۔ وجہ یہی ہوگی شاید کہ کاپی پینسل موجود نہیں تھی۔ تو جلدی کاپی پینسل بھی رکھ لیں، اپنے سوال کے جواب میں وظائف نوٹ فرمائیں، ساتھ میں آپ کو پتہ ہے میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں۔ وقت ضرورت کسی بھی سلسلے میں واٹس اپ کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ تو پروگرام روحانی دنیا میں آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ ہاں جی، میری کزن کا مسئلہ ہے، نام وہ بتائیں۔ گاؤں میں رہتے ہیں، ادھر ان کا پروگرام آپ کا نہیں سنا۔ نام بتائیے۔ اچھا، اس کا نام لیلا ہے۔ لیلا، والدہ کا نام؟ نہیں، اس کے بیٹوں کا مسئلہ ہے۔ بیٹے کا اس کے نام؟ 2 بیٹے ہیں، محمد حسنین، محمد حسنین، اور دوسرے کا؟ دوسرے کا نام ہے شاہ جہان۔ شاہ جہان۔ بڑے کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، اور چھوٹے کی شادی کو 2.5 سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک ان دونوں کے گھر میں اولاد نہیں ہوئی۔ اچھا، دونوں کی بہوؤں کے نام بھی بتائیں۔ حسنین کی محمد حسنین کی وائف کا نام ہے صدف۔ صدف کی والدہ؟ صدف کی والدہ کا نام ہے انجم۔
انجم. اور اس کی اپنا شاہ جہان کی وائف جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ام کلثوم ہے. ام کلثوم کی ماں؟ اس کی ماں کا نام ہے بطول. بطول. اچھا، ایک کی شادی کو، حسنین کی شادی کو 6 سال ہوئے ہیں، اور اس کی شادی کو کتنا ٹائم ہوا ہے؟ 2.5 سال ہو گئے ہیں. 2.5 سال. اللہ تبارک تعالیٰ دونوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ حساب لگا کر وظیفہ بھی بتاتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے لیے جو بھی ہوگا ضرور انشاءاللہ دعا بھی کریں گے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام عروہ ہے. کیا نام ہے؟ عروہ شوکت. ریا؟ عروہ. عروہ. جی میرا نام عروہ شوکت ہے، اور میری مدر کا نام شاہدہ پروین ہے. عروہ. اماں کا نام؟ اور میری مما کا نام ہے شاہدہ پروین. شاہدہ پروین یا ساجدہ پروین؟ ساجدہ پروین. ساجدہ پروین، بالکل ٹھیک. مسئلہ کیا ہے؟ جی میں نے آپ سے یہ وظیفہ پوچھنا تھا کہ آپ ہمیں کوئی کاروبار سے ریلیٹ کوئی وظیفہ بتائیں، کیونکہ ہمارے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور بھائی بھی نہیں ہے. مطلب کہ ہم اللہ خود تبارک تعالیٰ آپ کے حق میں بہت کرم فرمائے. انشاءاللہ میں روزی کے لیے ضرور آپ کو بتاتا ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بابا صاحب، میں نے اپنی والدہ کے بارے میں پوچھنا ہے. والدہ اور نانی کا نام بتائیں. ان کا نام کوثر بی بی. کوثر بی بی کی والدہ؟ شریفہ بی بی. شریفہ بی بی. مسئلہ کیا، بیمار ہیں؟ بیمار ہیں، ان کے گلے میں گلڑ ہے اور رات کو سانس پھولتا ہے. ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ آپریشن کروا لیں. اس کے بارے میں بتا دیں، یہ ٹھیک رہے گا آپریشن کروا؟ میں بتاتا ہوں. انشاءاللہ رب کریم آپ کی امی کو صحت تندرستی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز آپ کو آ رہی؟ وعلیکم السلام. فرمائیے. آپ مہام بات کر رہی ہوں. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں، جہاں ٹی وی چل رہا وہاں سے ہٹ جائیں. جی. مہم. والدہ کا نام؟ فرحانہ. مسئلہ کیا ہے؟ جی میری شادی کو 7-8 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے. آپ کے شوہر کا نام بتائیں. محمد سلمان. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کراچی سے. کراچی والے بھی فون کر کے پوچھیں گے اولاد نہیں ہو رہی، آستانے میں نہیں آ سکتے کیا؟ سلمان کی والدہ کا نام بتائیں. شبانہ. کون سے علاقے میں رہتی ہیں کراچی کے؟ ایف سی ایریا میں. ایف سی ایریا میں. غریب آباد کی چورنگی تم سے میرے خیال 3 منٹ کے فاصلے پہ. اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. حساب چیک کر کے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد جمیل بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. محمد جمیل. محمد جمیل. جمیل نا؟ جی جمیل. ٹھیک ہے محمد جمیل بھائی، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے. والدہ کا نام ہے آمنہ خاتون. آمنہ خاتون. ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اپنا بیٹے نے BS IT کر لی ہے، تو ایک اس کی جو ہے نا آگے کامیابی کے لیے اس کا نام وظیفہ بتائیں. بچے کے لیے جو آپ کو پوچھنا، تو بچے کا نام اور اس کی امی کا نام بتائیے نا. میں نے اپنا بھی کہنا تھا، میرے بھی آپ نے کاروبار کے لیے جو ہے نا کارگو کا کام تھا، تو اس کے لیے آپ نے وظائف بتانے ہیں. اور میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. بچے کا نام بتاؤ، اس کی امی کا نام بتاؤ. بچے کا نام ہے حیدر علی اور اس کی والدہ کا نام ہے ساجدہ جمیل. حیدر علی ساجدہ. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا میں تہاڈے نال گل کیتی سی کہ میرا بھتیجا ہے، انہاں دی ماں کوئی نہیں تے روٹی پکان والی گھر کوئی نہیں، سکن دی شادی کر دئی. نام بتاؤ. بھتیجے کا نام ساجد علی ہے، بیٹا کا نام ساجد علی تے ماں دا نام طاہرہ. طاہرہ. اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، رکاوٹ آ رہی ہے. مطلب میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیں. وعلیکم السلام. میں چکوال سے بات کر رہا ہوں. شاہد. جی شاہد. میں سر اپنی بیوی کے بارے میں پوچھنا تھا. ان کا نام، ان کی امی کا نام بتائیں.
جی میرے وائف کا نام ہے صدف. ٹھیک ہے. ان کی امی؟ ان کی امی کا نام ہے نصرت بی بی. نصرت بی بی. مسئلہ کیا ہے؟ سر میری وائف ہے وہ ہر ٹائم مطلب کہ بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں اور ہر ٹائم مطلب کہ کوئی نہ کوئی تکلیف ہمیں رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو چین اور سکون عطا فرمائے. انشاءاللہ بتاتے ہیں ان کے لیے، وظیفہ بھی بتاتے ہیں اور حساب بھی چیک کرتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام مرینا ہے اور میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ مرینا. مدینہ؟ مرینا. کنٹرول روم کو سمجھ آ رہی؟ مرینا. مرینا کی والدہ؟ اختری. ہاں جی. ٹھیک ہے. اور شوہر کا نام 10 سال ہو گئے. اولاد کا مسئلہ ہے؟ نہیں میرے نا پہلے تو شادی جب ہوئی ہے نا 10 سالوں کے اندر لڑائی جھگڑے کافی زیادہ رہے ہیں. اس کے بعد اب نا یعنی کہ کاروبار نہیں ہے میرے میاں کا. جب سے شادی ہوئی ہے کاروبار تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جن گھروں میں بیجا لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا وہاں کے رزق میں برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں. شوہر کا نام بتائیے اپنے. خرم شہزاد. خرم شہزاد کی امی؟ ان کی والدہ کا نام ہے نسرین. کیا؟ نسرین. 10 سال سے روزگار میں مسئلے مسائل چل رہے ہیں اور لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں. لڑائی جھگڑے بہت زیادہ تھے. چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی میرا نام مسرت ہے اور میرے فہیم بیٹے کا کام نہیں ہوتا. فہیم کی والدہ کا نام مسرت ہے. کہاں کا کام نہیں ہو رہا؟ مطلب کیا کر رہا ہے؟ وہاں کام کے لیے گیا ہے لیکن کوئی کدھر گیا ہے؟ قطر گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر اسباب عطا فرمائے، اس کو کامیابی ملے. انشاءاللہ وظیفہ بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وہ میرا بیٹا اس کا نام محمد عمر ہے، 4 سال کا ہونے والا ہے لیکن ضد بہت کرتا ہے. وہ امی کا نام کیا ہے؟ بہت ہے پڑھنے کے لیے لے کے جاتی ہوں. محمد عمر کی امی کا نام؟ عظما. 4 سال کا پڑھتا نہیں ہے، ضد کرتا ہے. 1 مہینے سے بیمار ہے. ابھی تو اللہ کا شکر ہے بہتر ہو گئے. اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے. میں انشاءاللہ ابھی اس کے لیے وظیفہ بتاتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. بلکہ پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے. وقفے بعد انشاءاللہ مزید کالز پروگرام کا حصہ بنائیں گے. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چل رہا تھا. مزید کچھ کالز انشاءاللہ شامل کرتے ہیں، اس کے بعد جوابات کی طرف چلیں گے. اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب میں وظائف نوٹ فرما سکیں. ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں آپ کے سامنے اسکرین پر. ضرور لکھ لیا کریں، وقت ضرورت آپ کو کام آئیں گے. دیکھتے ہیں اگلے کالر کون کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب میں کاشف مختار بول رہا ہوں پاسپتن شریف سے. جی کاشف میں نا بہت بڑا اکاؤنٹنٹ ہوتا تھا. میں نے میری ٹانگ بھی شوگر سے کٹ گئی، بیوی نے طلاق بھی لے لی. آپ کی امی کا نام بتا دیجئے. بہت محتاج ہو گیا ہوں. ٹانگ بھی کٹ گئی. آپ کی امی کا نام بتائیے کاشف صاحب. میں بہت زیادہ خراب ہو گیا ذہن میرا. جی امی کا نام پوچھ رہا ہوں. آپ کی والدہ کا نام پوچھ رہا ہوں. سلمہ مصطفیٰ جی. سلمہ مصطفیٰ جی. مصطفیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر اسباب عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بابا جی میں نے رباب کے بارے میں پوچھنا ہے. رباب کی امی کا نام بتائیے. رباب کی امی کا نام ہے صفیہ. کیا نام ہے؟ صفیہ. جی آپ نے ٹیلی ویژن کی آواز کھولی ہوئی ہے. تھوڑی سی کھولی مگر کھولی لازمی ہے. مسئلہ بتائیے اس کا. نہیں بابا جی ہماری لائٹ گئی ہوئی ہے تو بابا جی رباب کا یہ مسئلہ ہے نا کہ رباب کا سانس کا مسئلہ ہے. وہ سانس کا مسئلہ جو ہے نا اس کا وہ دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی عطا فرمائے. آپ بول رہے ہیں لائٹ گئی ہوئی ہے، مجھے ریٹرن آواز آ رہی تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجئے. جی بند ہے. بند ہے.
شکر الحمدللہ. فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں لاہور سے فون کر رہی ہوں. جی جی. میرا نام امارہ ہے. ٹھیک ہے. اور میرے ہسبینڈ کا نام ہے باسط وحید. باسط وحید. ان کی اماں کا نام بتائیے. باسط کی امی کا نام ہے نسرین وحید. ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے ہمارا؟ اور اپنی امی کا نام بتاؤں میں آپ کو؟ جی جی بالکل بتائیے. میری امی کا نام ہے حنا سلام. ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے؟ جی اچھا، میرا ایشو یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے میری شادی کو 8 ایئر ہو گئے اور بیچ میں نے 3 دفعہ کنسیو کیا، بٹ میرے مس کیریجز ہو جاتے ہیں. اچھا 3 دفعہ مس کیریج ہوا ہے؟ جی 3 دفعہ ہو چکے ہیں میرے مس کیریج، اور شادی کے بعد میں کافی بیمار بھی رہی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، زندگی والی اولاد نصیب فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں، پھر جوابات کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. بلکہ ایک کام کر لیتے ہیں، پہلے ہم جوابات کی طرف چلتے ہیں، انشاءاللہ پھر مزید کالز پروگرام کا حصہ بنائیں گے. محمد حسنین اور محمد شاہ جہاں بن لیلہ. میری بہن آپ نے اپنی بہوؤں کا نام فرمایا ام کلثوم اور صدف بن انجم. رب کریم اپنی رحمتیں فرمایا. آپ نے فرمایا کہ ایک کے یہاں 6 سال ہو گئے، ایک کو 2.5 سال ہو گئے، دونوں کو اولاد نہیں. رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے ساتھ کسی قسم کے اثرات، سحر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے. رب کریم کرم فرمائے گا. انشاءاللہ میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ایک مرتبہ تعویذات دونوں کے لیے ضرور منگوائیے گا. 40 دن کے تعویذات آئیں گے، ان کو استعمال کیجئے گا. طریقہ لکھا ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے انشاءاللہ اچھی امید ہے کہ ان دونوں کو اولاد نصیب ہوگی. عروہ بنت ساجدہ پروین. میری بہن آپ نے فرمایا کہ کوئی بھائی نہیں ہے، والد صاحب بھی نہیں ہیں، اور آپ خود کام کرتی ہیں. کوئی کام کے لیے اچھا وظیفہ بتائیں. رب کریم آپ کے رزق کے لیے اچھے اسباب عطا فرمائے. 215 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد دعا کریں، اور کوشش کریں کہ یا باسطو یا اللہ کے ساتھ سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27 قل اللہم مالک الملک سے بغیر حساب تک، ان 2 آیتوں کو بھی ساتھ میں شامل کر لیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ رزق میں بے شمار برکتیں بھی ہوں گی اور اچھے اچھے اسباب عطا ہو جائیں گے. کوثر بی بی بنت شریفہ بی بی کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا کہ ان کے گلے میں گٹھان ہے، ڈاکٹر آپریٹ کا بول رہے ہیں. میرے علم العادات کے حساب سے آپریٹ کا معاملہ تو آ رہا ہے کہ وہ کروانا پڑے گا. رب کریم اپنی رحمت سے صحت دے. سورہ بینہ عشاء کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور پلائیں، انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. ماہم بنت فرحانہ. میری بہن آپ نے فرمایا کہ FC ایریا میں رہتے ہیں، 8 سال ہو گئے، اولاد نہیں. اچھا میں نے عرض کیا تھا کہ غریب آباد کی چورنگی پہ آستانہ ہے تو ضرور تشریف لے آئیے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ آ رہا ہے جو کافی عرصے سے ہے. اس میں صحت بھی خراب رہتی ہے آپ کی. تو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور 86 مرتبہ 86 یا مصورو یا اللہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. تعویذات لے جائیں آستانے سے، یا کوشش کریں تو خط کے ذریعے منگوا لیں، یعنی لیٹر کے ذریعے بھی منگوا سکتے ہیں. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. محمد جمیل بن آمینہ خاتون. میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ کاروبار کے سلسلے میں کوئی وظیفہ بتائیں. یا باسطو یا اللہ 175 مرتبہ 175 ہر نماز کے بعد پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے کرم ہوگا. دوسرا آپ نے حیدر علی اپنے بیٹے کے متعلق پوچھا ہے کہ اس نے ایگزام دے لیے، پاس کر لیا ہے، کوئی کامیابی کے لیے بھی وظیفہ بتائیں. اللہ ربی لا شریک لہ. حیدر کو بولیں 222 عشاء کے بعد پڑھے، دعا کرے، انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی. ساجد علی بن طاہرہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ اس کا رشتہ نہیں ہو رہا. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، سحر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے. ساجد کو بولیں 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، دعا کرے، انشاءاللہ جلد اسباب بن جائیں گے. شاہد میرے بھائی آپ نے صدف بنت نصرت بی بی کے متعلق پوچھا ہے کہ ذہنی طور پہ بہت پریشان رہتی ہیں. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، گھبراہٹ، بے چینی، بے سکونی، کہیں سکون سے پل
چین نہیں ملتا، مطلب گھر میں ہے تو باہر جاؤ، باہر ہے تو گھر میں آؤ، اس طرح کی کیفیت ہے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کی وجہ سے ان کو بولیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی، اور عشاء کے بعد 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، دعا کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ ضرور کرم ہو جائے گا۔ مرینا بنت اختری خرم شہزاد بن نسرین، میری بہن آپ نے فرمایا کہ 10 سال شادی کو ہو گئے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اور رزق میں بڑی تنگیاں ہیں۔ دیکھیں حدیث پاک کا مفہوم ہے، کئی مرتبہ میں یہ بیان کر چکا ہوں، مفسرین نے اس طرح اس کی تشریح فرمائی ہے کہ جن گھروں میں بے جا لڑائی جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑے فساد کھڑے ہو جانا، اس کی وجہ سے گھر میں رزق تنگ ہو جاتا ہے، برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ لڑائی جھگڑوں سے پرہیز کریں، اور سلام قولا من رب الرحیم 66 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں، شوہر کو بھی پلائیں، خود بھی پئیں، انشاءاللہ آپس کے معاملات اچھے ہوں گے۔ رزق کے لیے سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27، قل اللہم مالک الملک سے بغیر حساب تک، ان 2 آیتوں کو ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ دونوں پڑھیں، میاں بیوی انشاءاللہ رزق میں برکتیں ہوں گی۔ فہیم بن مسرت کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کا بیٹا قطر میں ہے، نوکری کے بڑے مسائل ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے، رب کریم اس کے لیے بہتری فرمائے۔ اس کو بولیں ہر نماز کے بعد 135 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، دعا کرے، انشاءاللہ اچھے اسباب بن جائیں گے۔ محمد عمر بن عظمہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ 4 سال کا بچہ ہے، تو پڑھتا نہیں، اوپر سے ضدی بہت ہے۔ اچھا، یہ بچہ بہت ذہین ہے، اور ذہین بچے جو بچپن میں ہوتے ہیں نا، 3-4 سالوں میں، 2 سال میں، 2.5 سال میں، 3 سال میں، تو یہ بڑے ہی ضدی ہوتے ہیں۔ سورہ کافرون پڑھیں، الٹے کان میں اس کے دم کیا کریں 11 مرتبہ جب یہ سو جائے، اور یا علیم یا اللہ 150 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے بچے کو پلائیں، انشاءاللہ تعالی کرم ہو جائے گا۔ کاشف بن سلمہ مصطفیٰ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ شوگر کی وجہ سے ٹانگ کٹ گئی ہے، اور آپ کی بیگم بھی آپ کو چھوڑ کے چلی گئی ہیں، بہت پریشانی ہے، رب کریم اپنی رحمت سے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی جادو، اثرات، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ 401 مرتبہ عشاء کے بعد اللہ ربی لا شریک لہ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ تعالی کامیابی ملے گی۔ رباب بنت صفیہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ اس کو سانس کا مسئلہ ہے، رب کریم اس کو صحت دے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 79، ام ابرموا امرا فانا مبرمون 40 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیے، اور ساتھ میں کوشش کریں بلینک پیپر پہ اس آیت کو لکھ لیں، زیر زبر پیش لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ام ابرموا امرا فانا مبرمون لکھ کر پانی میں حل کریں، اور اس کو صبح دوپہر شام پلائیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی شفا نصیب ہو جائے گی۔ ام عمارہ بنت ہنا باسط وحید بن نسرین وحید، میری بہن آپ نے فرمایا کہ 3 دفعہ مس کیریج ہو چکا ہے، رب کریم اپنی رحمتوں سے آپ کو زندگی والی اولاد نصیب فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے ام عمارہ کے اوپر گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں۔ عشاء کی نماز کے بعد 357 یا مصورو یا اللہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں۔ تعویذات ضرور منگوائیں، میں نے بارہا اپنے اس پروگرام کے حوالے سے بات کی ہے کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں پروگرام دیکھا جا رہا ہے یا بعد میں دیکھا جائے گا، تو ان بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ جن کے یہاں اولاد نہیں، بھلے 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 1 مرتبہ تعویذات میرے منگوا کر استعمال کریں، رب کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی خوشی نصیب ہوگی۔ اور پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ، آپ کو پتہ ہے کہ تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ جب آتا ہے تو ہم آپ کے لیے ایک نام کا اسم اعظم علم العادات کے ذریعے جو الحمدللہ ہمارے اکابرین نے ہمیں عطا فرمایا ہے بتاتے ہیں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ میری بہنیں، میرے بھائی اس کو پڑھتے ہیں، اور پڑھ کر رب کی رحمتوں کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو ذکر اللہ کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، یقینی طور پر
وہ رب کی رحمتوں کا حقدار ہوتا ہے۔ رب کریم اپنی رحمت سے ہمیں خوب خوب ذکر اللہ کی توفیق مرحمت فرمائے۔ تو آج کا اسم اعظم ہے، بہنوں کے لیے نام ہے مہر النساء۔ مہر النساء کے جو علم العادات کے حساب سے عدد نکلتے ہیں وہ ہیں 387، 387۔ اس کے لیے ظاہر ہے ہمیشہ کی طرح جتنے نام کے عدد ہوتے ہیں اسی عددوں کے مطابق رب عز و جل کا ایک نام، 2 نام یا 3 نام ملا کر اس تعداد کو یعنی 387 کو پورا کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کو ڈبل کر کے پڑھتے ہیں تو مہر النساء بہنوں کے لیے جو نام نکلے ہیں وہ یا کبیرو یا ضعفیو، یا کبیرو یا ضعفیو 774 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں گی تو انشاءاللہ مہر النساء کے لیے یہ اسم اعظم ہوگا۔ اسم اعظم کی بے شمار برکتیں ہیں، اگر آپ چاہیں تو آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اسم اعظم لکھ کر سرچ کیجئے گا تو آپ کو اس کے فضائل کا پتہ چلے گا کہ اسم اعظم کی بے شمار برکتیں ہیں۔ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ واجد محمود بول رہا ہوں واک اینڈ ٹراول پنڈی سے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ واجد محمود نام ہے ہمارا۔ عادل محمود؟ واجد محمود، واجد محمود۔ واجد محمود، جی جی۔ امی کا نام بتائیے، آپ کا مسئلہ ہے؟ جی مسئلہ گھر میں ہے، جو بیٹے ہمارے بیٹی بیمار رہتی ہے، گھر میں اکثر بیماری رہتی ہے۔ آپ کی امی کا نام بتائیں۔ زردہ بی بی۔ زردہ بی بی، جی جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے عافیت فرمائے، بچے بیمار ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب ہو انشاءاللہ۔ آپ کو بتاتے ہیں وظیفہ، ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بابا جی، میرے خاون کا اور بیٹے کا مسئلہ ہے۔ نام بتائیے۔ خاون کا مسئلہ ہے کہ وہ بیمار رہتے ہیں۔ نام بتائیے۔ محمد صفدر۔ محمد صفدر کی امی؟ ان کی امی کا نام حمیدہ۔ حمیدہ، جی ٹھیک ہے۔ اور بچے کا نام کیا ہے؟ بیٹے کا نام ذکی احمد ہے۔ اس کی امی؟ وہ بھی بیمار رہتا ہے۔ آپ کا نام بتائیں، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا نام بتائیے۔ میرا نام مسرت ہے اور بیٹے کا نام ذکی احمد ہے۔ ذکی احمد، اللہ تعالیٰ دونوں کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ جواب دیتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں نے اپنے انکل کے حوالے سے پوچھنا تھا۔ نام اور والدہ کا نام بتا دیجئے۔ ان کا نام ہے عبد الرحمان قریشی اور والدہ کا نام ہے بیگم جان۔ بیگم جان، ٹھیک ہے جی۔ وہ بہت زیادہ بیمار ہیں، کسی ڈاکٹر سے انہیں شفا نہیں ملی، کبھی کمر کا درد، کبھی کوئی اور مسئلہ، کبھی کوئی اور مسئلہ۔ تو کائنڈلی اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ وظیفہ بھی بتاتے ہیں، ان کا حساب بھی لگاتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے نا 3 بچے ہیں، ٹھیک ہے۔ بچے جو ہے نا مثلاً کہ ایسے ہی جیسے نا کبھی بیمار ہو گئے، کبھی ایسے نام کیا ہے؟ بہت ہی ڈون جا رہی۔ نام کیا ہے؟ ایک بڑی بیٹی کا نام عائشہ ہے، بیٹے کا نام عبداللہ، محمد عبداللہ، ٹھیک ہے، اور ایک ماہنور۔ ماہنور۔ اور آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام سائمہ سلیم۔ اب یہ تقریباً 1 سال ہوا ہے کہ میری بھی صحت ڈون جانا۔ آپ کی امی کا نام بتائیے۔ سائمہ ریحانہ تبسم۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ پروگرام دیکھیے، ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، میں نے چھوٹے بھائی کے بارے میں پتہ کرنا ہے۔ نام اور والدہ کا نام؟ چھوٹے کا نام ہے محمد روحان علی۔ روحان علی، جی جی۔ امی کا نام؟ خاور پروین۔ خاور پروین۔ مسئلہ کیا ہے؟ یہ چھوٹا ہے، وہ نا حفظ کرتا ہے نا، تو 1-2 دن جاتا ہے صحیح طریقے سے پڑھتا ہے، پھر اچانک پینا جاتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں آج کے آخری کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بابا جی، میرے ابو کا مسئلہ ہے، وہ ان کے جسم میں درد رہتا ہے۔ نام بتائیے ابو کا۔ غلام محمد۔
غلام محمد کی امی بیوی جی بیوی صرف بیوی جی جی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ ان کے جسم میں درد کیوں ہوتا ہے۔ کاپی پینسل جلدی جلدی اپنے پاس رکھ لیجئے، انشاءاللہ جواب کی طرف چلتے ہیں۔ اور میرے نمبرز بھی اسکرین پر آپ کے سامنے ہیں، آپ لکھ لیں تاکہ وقت ضرورت آپ کو کام آ سکیں۔ رب کریم اپنی رحمت فرمائے۔ تو باقیہ جو سوالوں کے جواب ہیں انشاءاللہ آپ کو لکھواتے ہیں۔ واجد محمود بن زردہ بی بی، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ گھر میں بڑی پریشانی ہے، بچے بھی بیمار رہتے ہیں اور آپ کی طبیعت بھی اچھی نہیں رہتی۔ رب کریم اپنی رحمت فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے آپ کے ساتھ کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ بچوں کے متعلق اگر سوال ہے، گھر کے متعلق پوچھنا ہے تو میرے نمبرز پہ رابطہ کر لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ محمد صفدر بن حمیدہ اور ذکی احمد بن مسرت بی بی، میری بہن آپ نے فرمایا کہ باپ اور بیٹے دونوں کی طبیعت اچھی نہیں، میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے اوپر گندے اثرات ہیں۔ ان کو بولیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں۔ اگر کسی ایسے وقت جہاں پانی میسر نہ ہو، باہر کہیں نماز پڑھی گئی ہے ظہر یا عصر یا مغرب، تو اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ تعالی رب کریم اپنی رحمت فرمائے گا۔ میرے نمبرز پر رابطہ کر کے اثرات اور سحر والے لوگ جو ہیں وہ تعویذات ضرور منگوائیں، اور بالخصوص وہ بہن بھائی جو پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں جن کو اولاد نہیں ہے، میرے تعویذات منگوائیے، انشاءاللہ تعالی رب کریم کرم فرمائے گا۔ عبد الرحمن قریشی بن بیگم جان کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ ڈاکٹر ان کو بولنے کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے اور بہت سخت بیمار ہیں، رب کریم اپنی رحمت سے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے بھی کوئی جادو، اثرات، سحر، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ 40 مرتبہ پڑھ کر عشاء کے بعد پانی پہ دم کر لیں۔ دم کیا پانی ان کو اگلے دن عشاء تک ملا کر پلاتے رہیں۔ رب کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ شفا نصیب ہو جائے گی۔ عائشہ عبداللہ اور مہنور بنت سائمہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے تینوں بچوں کے اوپر نظر بد ہے۔ سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر ان پہ دم کریں، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ دوسرا آپ نے اپنے متعلق پوچھا، سائمہ بنت ریحانہ، آپ بھی بیمار رہتی ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، تعویذات بھی منگوا لیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ محمد روحان علی بن خاور پروین کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا کہ یہ حفظ کر رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے اپنی لائن سے ہٹ جاتے ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کو جو بچے حفظ کرتے ہیں ان کے اوپر بہت سختی سے ان کی توجہ ان کے اوپر دینی پڑتی۔ وجہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ نہیں چاہتا کہ قرآن مجید فرقان حمید مسلمان کا بچہ حفظ کرے، اس لیے کہ حافظ تو کیا ہی بات ہے حفظ کرنے کی، قرآن مجید کو حفظ کر رہا ہے، اس کے اوپر بھرپور توجہ کی ضرورت ہے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، شاید یہ بھٹکتا ہے اس لیے کہ یہ باہر جب نکلتا ہے دوستیاں ہو جاتی ہیں بچوں سے اور یہ اس میں لگ جاتا ہے۔ سلام قولا من رب رحیم 66 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے پلایا جائے تو انشاءاللہ اس کا ذہن اچھی طریقے سے حفظ میں لگ جائے گا۔ غلام محمد بن بی بی، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ والد صاحب کی طبیعت خراب ہے، جسم میں بہت درد ہوتا، رب کریم صحت دے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، سحر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ سورہ بینہ 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ دعا کی طرف چلتے ہیں اس امید پر کہ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی۔ اگلے بدھ جمعرات پھر ہماری ملاقات ہوگی، اس وقت تک کوئی بھی کام ہو میرے نمبرز پہ رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين یا اللہ یا رحمان یا رحیم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں رزق حلال کثیر عطا فرما، حلال رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اے رب کریم بار بار حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا یہ تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔